الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الجن کی 2 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ جنوں نے قرآن مجید فرقان میں سن کر یہ اقرار کیا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے اللہ کی انہ تعالی جد ربنا، اللہ تعالی جل مجد الکریم کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے جو ہمارا رب ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان میں سن کر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہ تعالی بہت ہی بلند و بالا ہے، جد ربنا شان ہمارے پروردگار کی، متخذ صاحبتاً اس اللہ رب العزت جل نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا، ولا ولدا اور نہ پروردگار عالم نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور بے شک وہ جو کچھ کہا ہمارے بے وقوفوں نے، اللہ رب العزت جل وعلا پر، شططا ایک دوسرے پر بڑھ کر بات کی، وہ ہمارے بے وقوف نے جہالت کی بات کی ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ تھا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ہاں شادی کی ہے اور جننی اللہ کی بیوی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اور نتیجتاً جو اولاد پیدا ہوئی وہ فرشتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا اور جن اس چیز کو اپناتے تھے اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اللہ سے یوں رشتہ رکھنے والے ہیں۔ لیکن جب ان جنوں نے جو نصیبین کے جن تھے، جن کے بارے میں آپ قبل عزیز سن چکے ہیں، بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہو کر میرے کریم آقا رسول عربی کے زبان وحی ترجمہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ ہمارے بے وقوفوں نے جو اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے ساتھ نہ تو ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ مانتے ہیں ہمارا رب بہت ہی عظمت والا ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ یہ جو کچھ الزام تراشی کی ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمارے بے وقوفوں نے، جاہلوں نے جھوٹ بولا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم تو یہ گمان کرتے تھے، ہم نے تو یہ سوچ رکھا تھا گویا یہ سادہ لوہ قسم کے بندے تھے، شریف النفس قسم کے یہ جن تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ لَن تَقُولَ، کہ ہرگز کوئی نہ کہے گا انسانوں میں، ان تقول الانس، کوئی نہیں کہے گا انسانوں میں، والجن، اور جنوں میں، علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹی بات۔ یعنی ہم تو یہ سوچتے تھے کہ کسی کی جرأت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگا سکے؟ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ جس طرح حضرت سیدنا آدم، حضرت سیدہ حوا علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے سامنے ابلیس لعین نے قسم اٹھائی، اللہ فرماتا وقاسمہما، اس بدبخت ان دونوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی تھی کہ انی لکما، میں تم دونوں کے لیے ہوں نصیحت کرنے والا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ جل وعلا پر جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا۔ اس سے جو قسم اٹھائی ہے اس کی بات سچی ہوگی، اسی بنا پر اس کے دھوکے میں آ گئے تھے نا۔ اسی طرح یہ جن کہتے ہیں، ہم تو سوچتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھے گا، کوئی ایسا خبیث بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر الزام لگائے گا؟ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہمارا تو یہی خیال تھا کہ ہرگز کوئی انسان یا جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھے گا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِالرِّجَالِ مِّنَ الْجِنِّ، اور بہت سارے ایسے تھے رجال یعنی مرد
انسانوں میں، من الانس یعنی لوگ انسانوں میں، یعوذون جو پناہ مانگتے تھے، برجال من الجن جنوں کے اشخاص سے، افراد سے، فزادوہم رہقا تو اسی بنا پر جنوں کا غرور بہت بڑھ گیا تھا۔ یعنی اس زمانہ میں ایک رواج تھا کہ جب لوگ جنگل بیابان میں سفر کر رہے ہوتے، جس طرح اس زمانہ میں ایسا ہی ہوتا تھا، آبادیاں اتنی کثرت کے ساتھ نہیں تھی جس طرح آج ہمارے یہاں ہے، بلکہ دور دور آبادیاں ہوا کرتی تھیں، بعض اوقات کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ درمیان میں جنگل بیابان کی شکل میں ہوا کرتا تھا۔ تو جب وہ لوگ سفر کرتے ہوئے جنگل بیابان کے کسی وادی میں پہنچتے تو بلند آواز سے پکار کر کہتے، میں اس وادی کا جو سردار جن ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، اے اس وادی کے سردار، اے اس وادی کے سید، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تو جن اس وادی کا جو سردار ہوتا تھا وہ غرور اور تکبر سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ انسانوں نے بھی ہمیں اپنا سردار مان لیا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے، میں جن میں سے بعض واقعات آپ کو سناتا بھی ہوں، جس طرح مختلف مفسرین کرام نے ان واقعات کو نقل فرمایا۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی اور دیگر محدثین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت کروم بن صائب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب چل رہا تھا، راستہ طویل تھا، ہم چلتے چلتے رات کو ایک چرواہے کے ہاں ٹھہرے، یعنی جنگل بیابان میں ایک چرواہا رہتا تھا، ہم نے رات اس چرواہے کے ہاں گزاری۔ رات کا وقت تھا، ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے بکری کا ایک بچہ اٹھایا اور اپنے منہ میں دبک کے بھاگ گیا۔ یہ چرواہا جو تھا یہ چلایا اور اس سے چلا کر کہا، اے وادی کے مالک، یعنی اے جن، میں تو تیری پناہ میں تھا، پھر میری بکریوں کا نقصان کیوں ہوا؟ یعنی اس چرواہے نے گویا اس نے اپنے آپ کو جن کی پناہ میں دے رکھا تھا، اس سے کہا، اے اس وادی کے سردار جن، میں تو تیری پناہ میں تھا، پھر یہ میرا نقصان کیوں ہوا؟ وہ یہ کہتے ہیں، حضرت کروم بن صائب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آواز سنی اور آواز دینے والا ہمیں نظر نہیں آتا تھا، جس طرح کوئی ہاتف کوئی غیبی پکارنے والا پکار رہا ہو، اس سے بلند آواز سے پکار کہا، اے سرحان، اس کے بکری کو واپس کر دیں۔ اس بھیڑیے نے اسی وقت اس بچے کو چھوڑ دیا، اس بچے کو ایک خراش بھی نہ آئی تھی، وہ سیدھا واپس آ کر ریوڑ میں شامل ہو گیا۔ یعنی وہ سرحان بھیڑیے کو کہا اور کہنے والا وہ جن تھا جو سوادی کا سردار تھا۔ اسی طرح حضرت ابن سعد علیہ رحمہ نے حضرت ابو رجا رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ہم رسول مرشد رحمت عالم کی جب سے تشریفہ ہوئی تو ہم گھر سے بھاگ گئے۔ میں اپنے گھر کا کام کاج کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، ارد گرد آنا جانا میری ہی ذمہ داری تھی۔ ہم کچھ لڑکے گھروں سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ جنگل میں جب ہم رات گزارتے تو جو ہمارا امیر ہوتا، یعنی جس کو ہم نے اپنا امیر بنایا تھا، اپنے شیخ بنایا تھا، وہ ہر جنگل میں جب بھی رات آتے بلند آواز سے پکارے کہتا، میں اس جنگل کے، اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک شب جب ہمارا شیخ، ہمارا امیر یہ جملے کہہ رہا تھا کہ میں اس جنگل کی وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں، تو پھر ایک آواز ہمیں سنائی دی اور ہم اس آواز کو سن نہیں رہے تھے۔ اسے کہا، صحیح راستہ یہ ہے کہ تم پناہ میں آؤ اس چیز کی کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی پناہ میں آؤ۔ یعنی تم کلمہ طیبہ پڑھ لو تو پھر تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ یہ سن کر ہم واپس لوٹے، بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہو کر شرف ایمان سے مشرف ہو گئے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ بارگاہ سالت باب میں یہ حاضر ہوئے، ایمان لے کے آئے اور اپنے ایمان لانے کا واقعہ یہ خود بیان کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں عالج کے ریگستان میں
جنگل میں سفر کر رہا تھا، میں اسی طرح کہ جس طرح عام طور پر لوگ کہا کرتے تھے میں نے بھی اسی طرح کہا۔ میں جنگل بیابان میں تھا، میں تنہا سفر کر رہا تھا، میں اپنی اونٹنی سے اترا، اونٹنی سے اتر کر قریب ہی میں نے اپنا بچھونا بچھایا، اونٹنی کا گھٹنا باندھ دیا، قریب ہی میں نے اپنا بچھونا بچھایا اور لیٹ گیا۔ جب سویا ہوا تھا تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک بڑا مہیب قسم کا شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک لمبا برچھا ہے، وہ میری اونٹنی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا، ارد گرد دیکھا، اپنی اونٹ کے گرد چکر لگایا، مجھے کوئی بھی ایسا انسان نظر نہ آیا، کوئی بھی ایسی ضرور نظر آئی۔ جنگل بیابان تھا، میں تنہا تھا، رات کا وقت تھا۔ کہتے میں پھر سو گیا۔ جب میں سویا تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے یہی خواب آ گیا کہ وہی شخص اپنے ہاتھ میں برچھا لیے کھڑا ہے اور میری اونٹنی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری اونٹنی تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر مجھے کوئی بھی ایسا شخص نظر نہ آیا کہ جسے دیکھ کر میں اندازہ لگاتا کہ یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پھر سو گیا، مجھے پھر وہی خواب آیا۔ میں گھبرا کے اٹھا تو میری اونٹنی مسلسل کانپ رہی تھی۔ پھر یکایک میں نے دیکھا وہ شخص جو مجھے خواب میں نظر آیا تھا وہ میری اونٹنی کے پاس برچھا لیے کھڑا ہے اور میری اونٹنی کانپ رہی تھی، اس برچھے سے ڈر رہی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آیا، اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا یہ میری پناہ میں ہے، میں تجھے سے قتل نہیں کرنے دوں گا۔ وہ کہتا تھا میں اس کو قتل کروں گا اور بوڑھا اس کو روک رہا تھا، قتل کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں 3 جنگلی بھینسیں وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اس بوڑھے نے کہا ان میں سے ایک کو لے لے، اس اونٹنی کو چھوڑ دے۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں برچھا تھا وہ ان بھینسوں کی جانب بڑھا، اس نے ایک بھینسے کو پکڑ لیا اور اس کے بعد میں اونٹنی پر سوار ہوا۔ اور جب سوار ہو رہا تھا تو اس بوڑھے نے مجھے کہا اور سنو، میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں، اور وہ وہی جن تھا جس کی پناہ میں نے مانگی تھی، اور وہ بوڑھا جن تھا اور وہ سردار جن تھا۔ وہ جن نے مجھے کہا سنو، آئندہ باطل ہو چکا ہے، تم نے جب پناہ مانگنی ہو تو یوں کہنا اعوذ برب محمد من حول ھذا الوادی، میں محمد مصطفیٰ کریم کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس وادی کے ساری کی ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ آئندہ یوں دعا مانگنا، باطل ہو چکا ہے۔ میں نے سوال کیا تم کہہ رہے ہو اعوذ برب محمد، میں محمد مصطفیٰ کریم کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وہ محمد کون ہے؟ اس نے جواب دیا وہ نبی عربی ہیں، نہ شرقی ہیں نہ غربی ہیں، وہ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ میں نے پوچھا وہ رہتے کہاں ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ کھجوروں کے علاقہ یثرب میں رہتے ہیں، جا ان کی خدمت میں حاضری دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اونٹی کو پر صبح سوار ہوا، تیزی کے ساتھ دوڑاتا ہوا مدینہ طیبہ میں آیا، بارگاہ سالت باب میں حاضری دی۔ رسول محتشم رحمۃ عالم نے مجھے دیکھا، مسکرا دیے۔ جو واقعہ مجھے پیش آیا تھا میرے نبی نے سارا واقعہ خود ہی بتا دیا، تیرے ساتھ ایسے ایسے کر کے واقعہ پیش آیا، تو اب اس لیے آئے ہیں میرے کریم آقا نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اس وادی کے جنس کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالیٰ میرے نبی کی تشریف آوری نے ہمیں ان بدبختوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما دیا۔ آج ہم ایمان والے اپنے رب سے پناہ مانگتے ہیں، کبھی کل اعوذ برب الفلق کہہ کے، کبھی اعوذ برب الناس کہہ کے، کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے، کبھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ، یوں پڑھ کے اپنے رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہمارا رب ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔ تو پہلے جنوں کی پناہ مانگی جاتی تھی اور وہ جن اس بنا پر اکڑتے تھے، مغرور اور متکبر ہوتے تھے۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ان جنوں نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بہت سارے انسانوں میں ایسے لوگ تھے، شخص تھے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جن قسم کے لوگوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا،
اسی بنا پر ان کا غرور اور تکبر زیادہ ہو گیا تھا کہ لوگ ہماری پناہ چاہتے ہیں، ہماری پناہ میں آتے ہیں۔ وہ جن کہنے لگے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا، کنہوں نے؟ ان کافر جنوں نے اور کافر انسانوں نے، انہم ظنوا، انہوں نے گمان کر رکھا تھا، کما ظننتم، جس طرح تم بھی پہلے یہی کہا کرتے تھے۔ اب تو یہ مسلمان ہو گئے تھے نا، مسلمان ہونے سے پہلے یعنی تمہاری حالت بھی یہی تھی جو ان کی حالت تھی، کما ظننتم، جس طرح تم گمان کیا کرتے تھے، کیا کہ ان لن یبعث اللہ احدا، اب رب کائنات جل وعلا کسی کو بھی مبعوث نہیں فرمائے گا، کسی کو بھی رسول بنا کے نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا، وہ کہنے لگے وَأَنَّا لَمَسَّنَا السَّمَاءَ، اور اب ہم میں سے جو بھی کوئی آسمان کو مس کرنے کی، چھونے کی کوشش کرتا ہے، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے پایا اس آسمان کو، مُلِئَتْ، وہ بھرا ہوا ہے، حَرْسًا شَدِیدًا، ایسے چوکیداروں سے جو بڑی قوت والے چوکیدار ہیں، وَمِن، آسمان کے قریب ہی پھٹک نہیں دیتے، مشہوبہ، اور شہابیے، شہاب ثاقب اور انگارے ہماری طاق میں ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں گے، وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَإِنَّا كُنَّا، اور ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے، منہا، آسمان کے قریب ان جگہوں پر، مقاعد للسمع، جو ہم نے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا رکھی تھی، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور اب جو بھی کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، اور ہماری طاق میں کوئی نہ کوئی شہابیہ شعلہ موجود ہوتا ہے۔ ہم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا، ہم پر آگ کے شعلے کیوں پھینکے جاتے ہیں، یہ چوکیدار یہاں کیوں بٹھا گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب پتہ چلا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے، اور اس نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا ہے۔ یہ سارے کا سارا اس رسول کی وجہ سے ہے، اور اس عزت والے قرآن کی وجہ سے ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ وہ سارے کے سارے میرے کریم آقا پر ایمان لے آئے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔